أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے دوسری تقریر کا بیان جاری ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اپنے زمانے کے مادہ پرست سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو تم اسلام کے نام پر پیش کیے گئے تحریف شدہ دین کی جو ظالموں کا مددگار بھی بنتا دکھائی دیتا ہے، مظلوموں کی حمایت بھی نہیں کرتا، انسانوں کی زندگی کی الجھنوں کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں دکھاتا، اگر تم اس دین کا انکار کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اس دین کو نہیں مانتے۔ لیکن وہ حقیقی اسلام جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، جو مظلوموں کا حامی ہے، جو ظالموں کے ظلم کے خلاف قیام کا حکم دیتا ہے، جو انسانوں کی زندگیوں کو ان کے بنیادی حقوق بہترین انداز میں مساوات کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، نظام دیتا ہے اس کے لیے، اگر تم اس حقیقی اسلام کا بھی انکار کرتے ہو تو پھر تم ناانصافی کر رہے ہو اور اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی اس تقریر میں اس مقام پر وہی روش اپنا رہے ہیں کہ جو قرآن کریم نے اپنائی ہے۔ اگلی جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، قرآن کریم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ اقوام کی خرابیاں بیان کی ہے، وہ غلط روش، وہ دین کی تحریف کہ جس کے سبب گزشتہ اقوام جیسے بنی اسرائیل، جیسے اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تحریف کر دیا، ان کے قصے، ان کی خرابیاں قرآن بیان فرماتا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والا عبرت لے، ہوشیار ہو جائے اور حقیقی دین کی تلاش میں رہے، حقیقی دین کو ڈھونڈے، نہ کہ تحریف شدہ کوئی چیز دین کے نام پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے طور پر وہ کسی چیز کو اسلام کے نام پر قبول کر لے اور اس کا انجام بھی وہی ہو کہ جو دین میں تحریف کرنے والے بنی اسرائیل اور دین میں تحریف کرنے والے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہوا تھا۔ یہی روش جو قرآن کے بیان کی ہے، اسی روش کو آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی یہاں پر اسی روش کے تحت بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے اگر کوئی ایسا دانشور جو بے مغز عیسائیت میں پلا بڑھا ہو، بے مغز عیسائیت یعنی جہاں سوال نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بات تمہاری تو عقل میں نہیں آ رہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کے دائرے سے باہر کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا دانشور جو بے مغز عیسائیت میں پلا بڑھا ہو اور اس نے دین کے مظاہر میں سے، دین کے مظاہر یعنی دین کی ظاہری باتیں، اور اس نے دین کے مظاہر میں سے کیا سنا ہو دین کے بارے میں، دین کن چیزوں کا خلاصہ ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی جھوٹی شفاعت، قیامت کے دن حضرت مسیح اپنی ساری قوم کی شفاعت کریں گے اور سب بخشے جائیں گے۔
اگر کوئی ایسا دانشور جو بے مغز عیسائیت میں پلا بڑا ہو اور اس نے دین کے مظاہر میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی جھوٹی شفاعت، گناہوں کی بخشش اور پیسوں کے بدلے میں جنت کی دستاویز بیچنے کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو، وہ اگر دین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو کوئی بات بھی ہے، یعنی وہ اگر کہتا ہے میں اس دین کو نہیں مانتا تو بات بنتی ہے، کیونکہ اس کو دین کے نام پہ ایک عجیب و غریب چیز دے دی گئی کہ جو حضرت مسیح کی قوم کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اچھے ہو برے ہو گناہ گار ہو جو مرضی ہو، حضرت مسیح اپنی پارٹی کی شفاعت کریں گے اور اس کو بخشوا دیں گے۔ یا جس طرح گزشتہ زمانوں میں عیسائی پادری پیسے لے کر جنت کا ایگریمنٹ سیل کیا کرتے تھے، سرٹیفکیٹ دے دیا کرتے تھے کہ تم حتماً جنت میں جاؤ گے، اس طرح کا اگر کسی نے دین دیکھا ہو اور اس سے وہ بھاگ گیا ہو، اس سے متنفر ہو، تو بات بھی بنتی ہے۔ یہ تو ہے ہی بڑی غیر معقول چیز، اللہ کا دین بھلا ایسا پارٹی بازی والا دین کیسے ہو سکتا ہے بغیر کسی معیار کے؟ وہ اگر دین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو کوئی بات بھی ہے، تم یعنی آج کا مادہ پرست اس سے بات کی جا رہی ہے، تم تو اس کے 100 سال 80 سال 50 سال بعد زندگی گزار رہے ہو، اور ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہو جس میں اسلام کم و بیش اپنی اہمیت کو ثابت کر رہا ہے، اور اس نے اپنی جانب سے دنیا کے افق پر سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم انسانی جلوے دکھائے ہیں اور دکھا رہا ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ایسی بات کہنے کا۔ تم اصل اسلام کا غور سے مطالعہ کرو۔ تم بعض وہ لوگ جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، وہ معاشرے اور جس طرح یہودیوں نے اپنے دین کی تحریف کر لی تھی، جس طرح مسیحیوں نے اپنے دین کی تحریف کر لی تھی اور جنت کے ٹکٹ سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، یا یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے ہماری ایسی شفاعت کرنی ہے کہ ہم سب بخشے جائیں گے، اس قسم کا اگر تم دین کہیں دیکھو، اس کو دیکھ کر تم اسلام کا انکار کر دو، یہ غلط ہے۔ تمہیں چاہیے کہ حقیقی اسلام کو دیکھو جو آج کی دنیا میں اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔ جو لوگ حقیقی اسلام کے علم بردار ہیں، وہ اسلام جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وہ اسلام جو تمام مظلومین کے حقوق کا علم بردار ہے، وہ اسلام جو تمام ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جانے کی دعوت دیتا ہے، اس اسلام کو پڑھو تو صحیح، اس کا مطالعہ تو کرو، اس کے بعد دیکھو کہ وہ حقیقی اسلام انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، ایسا نظام پیش کرتا ہے یا پیش نہیں کرتا۔ اگر تمہاری مراد یہ ہے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی اس اسلام کا اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ بے مغز ادیان، بغیر سوچے سمجھے قبول کیے گئے ادیان، بے بصیرت، بے شعور اور بے عقلی کی روش پر چلنے کی دعوت دینے والے ادیان، لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ بے مغز ادیان، جھوٹے ادیان، ایسے ادیان جو ظاہر میں خوشنما اور باطن میں بدنما ہے، ایسے ادیان جو ہر جگہ سستی، ظلم پذیری یعنی ظلم کو قبول کر لینا، بدگمانی، تفرقہ اور برادر کشی کی طرف لے جاتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، ایسے دین اگر تمہیں دکھائی دیتے ہیں، ایسا دین جو غریب سے کہتا ہے
کہ اگر تم مالدار نہیں ہو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک غریب آدمی کو غریب ہی رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کو وہیں پہ مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ دین حقیقی دین نہیں ہے۔ حقیقی دین تو وہ ہے جو رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنے والا اور محنت کرنے والا اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، وہ حقیقی دین ہے۔ وہ دین کے جو غریب کو کہے تو غریب ہی رہے تو ٹھیک ہے، تجھے کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مالدار سے کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب توجہ فرمائے، یہ آیت اللہ سید علی حسینی خامنہئی جو مثالیں دے رہے ہیں غلط نظریات کی، انسان ان کو سنے اور دیکھے کہ آج ہم کون سے دین کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آیا ہمیں جو دین بتایا گیا ہے، ہم نے جو بچپن سے سنا ہے، ادھر ادھر سے سنا ہے، قرآن پڑھنے کی زحمت نہیں کی، تو ہمیں بھی دین کے نام پر یہی نظریات تو نہیں کہیں دے دیے گئے۔ غریب سے کہتا ہے یہ تحریف شدہ دین کے نام پر غلط چیز جو بتائی گئی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تفرقہ اندازی پیدا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے امت کے اتحاد کی دعوت دینے سے، جبکہ امت مزے لے رہی ہے، شوق سے فرقے بناتی ہے اور ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچوا کر خوش ہوتے۔ اپنے اپنے مولویوں سے یہ سن کر کے ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں، ان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس سے آگے ایک قدم بڑھ گئے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں، ہمارے مسلک کے علاوہ بھی دوسرے مسلک کے لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ فرقہ پرست، یہ دین کے نام پر الٹی سیدھی باتیں بچپن سے سن کر جوان اور بوڑھے ہونے والے، اور اللہ کے قرآن کو نہ دیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے والے، ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ اگر دوسرے مسلک والا بھی جنت میں جا سکتا ہے تو پھر ہمارے مسلک کا فائدہ کیا؟ یہ دین کی حالت کر دی ہے۔ اور مالدار سے کہتا ہے، اب یہ تحریف شدہ دین مالداروں کو کیا شارٹ کٹ دیتا ہے، اور مالدار سے کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ گرجا گھر کو، اس زمانے میں گرجا گھر، آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں مسجد کو دے دو، کچھ پیسے تم مدرسے میں چندہ دے دو۔ مالدار کو اس طرح سے سیٹسفائی کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا اس کی غلطیوں کی۔ یہ کیسا دین ہے؟ مالدار سے کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ گرجا گھر کو یا فلاں دوسرے مذہبی ادارے کو دے دو، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے ان تمام مظالم کا کفارہ ہوگا جو تم نے یہ دولت حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ تم نے رشوت کھائی، تم نے 1 نمبر کی مال کی قیمت لے کر 2 نمبر مال بیچا، تم نے ملاوٹ والا غیر معیاری مال بیچا، تم نے ذخیرہ اندوزی کی، تم نے اشیاء کی آٹے، چینی، مثلا پیٹرول، فلان وغیرہ کی مصنوعی قلت پیدا کر کے تم نے غریب عوام کو لوٹا۔ اب تم کروڑ پتی، ارب پتی ہو گئے، اکاؤنٹ تم نے اپنے بھر لیے۔ اب کیا کرو؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ تم ایسا کرو، اتنا پیسہ ہماری مسجد کو چندہ دے دو، اتنا پیسہ مدرسے کو چندہ دے دو، ماہ رمضان میں مدینہ جا کر افطاری کرا دو، وہاں پر تمہارے سارے ظلم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس مجرمانہ ذہنیت کو کون دین سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا؟ اس دین کو کون عقل اور شعور رکھنے والا پسند کرے گا؟ کون اسے قبول کرے گا
اس کی بدبو سے لوگ دور بھاگیں گے۔ وہ دین کہا کہ جو اللہ کی اطاعت، حقوق العباد ادا کرنے، تقوی کی دعوت دیتا ہے، اور دین کے نام پر یہ بدبودار چیز کہا کہ جو اپنے ماننے والے سے کہتا ہے کہ تو نے ظلم کیے، حرام طریقوں سے کمایا ہے، تو تھوڑا سا چندہ دے دے، اتنے پیسے بیچ سے نکال دے تو تیرے سارے مظالم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو دین کہہ رہے ہو تو اس دین کے لیے ہم بھی تمہارے ساتھ ہم آواز ہیں۔ ہم مادہ پرست سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنے والے دین کو تم نہیں مان رہے، اس سے دور بھاگ رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کرپشن کو سپورٹ کرنے والے دین سے ہم بھی بیزار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اور تم بھی سمجھو، کہ یہ حقیقی دین ہے ہی نہیں۔ یہ تو جیسے گزشتہ زمانوں میں بنی اسرائیل کے علماء نے، مسیحی علماء نے لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھانے کے لیے ان کی مرضی کی شارٹ کٹس بنا کر یہ نظریات عام کیے۔ آج اگر کچھ مسلمان اپنے آپ کو علماء کہنے والوں نے اس قسم کے نظریات عام کر دیے تاکہ ان کی تقریریں سننے کے لیے ان کو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے، تو یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اس دین کا اگر تم انکار کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی نہیں مانتے اس دین۔ لیکن حقیقی دین اسلام کو تو دیکھو۔ اگر اس دین کو کہہ رہے ہو تو اس دین کے لیے ہم بھی تمہارے ساتھ ہم آواز ہیں۔ اور توجہ فرمائیے، آیت اللہ سید علی خامنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دین سے ہم بھی بیزاری کرنے میں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم دونوں قرآن کے پیروکار ہیں۔ یعنی یہ جو دین کے نام پر ایک عجیب و غریب چیز تمہیں دی گئی ہے، اس سے تم بیزاری کر رہے ہو، تو یہ تو قرآن کا حکم ہے، اس سے دور بھاگو۔ میں بھی قرآن کو فالو کر رہا ہوں اور تو بھی قرآن کو فالو کر رہا ہے، اس چیز کا انکار کرنے میں جسے دین کے نام پر تجھے بتایا گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی آیت لے کر آتے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنہئی، یہ بتانے کے لیے کہ کیوں کہا میں نے کہ اس غلط دین سے بیزاری کرنے والے قرآن کے پیروکار ہیں، ہم بھی اور تم بھی اس معاملے میں قرآن کے پیروکار ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان لانے والو، بہت سے یہودی اور عیسائی عالم، یہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور قرآن کیونکہ قیامت تک ہے، اگر اسلام کے علماء اپنے آپ کو کہنے والے لوگ بھی یہی حرکت کریں گے تو قرآن کی نظروں میں ان میں اور ان عیسائی عالموں اور یہودی عالموں میں کوئی فرق نہیں۔ اے ایمان لانے والو، بہت سارے یہودی اور عیسائی عالم اور زاہد، اپنے آپ کو بڑا عالم اور زاہد بنا کے پیش کرنے والے عالم اور زاہد افراد لوگوں کا مال ناحق باطل طریقے سے کھاتے۔ اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی اس طریقے سے اپنی عوام سے مال بٹورتے، ان کا مال کھا جاتے۔ پہلے چند جملے پہلے مثالیں گزر چکی۔ تم نے جتنا حرام کمایا ہمارے ادارے میں چندہ دے دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک ہماری مسجد میں چندہ دے دو، ہمارے گرجے میں چندہ دے دو، ہمارے گردوارے میں چندہ دے دو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔
کس نے یہ دین بتایا؟ کس نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا؟ کس نے یہ جرأت کی؟ لَيَأْكُلُونَ، کھاتے ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کتنا گہرا ہے، کتنی زبردست حقیقت صاف شفاف بیان کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا؟ اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے، مال حرام طریقے سے، باطل طریقے سے اپنی عوام کا مال دین کے نام پر کھاتے، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، اور کیا کرتے؟ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تکامل یعنی کمال، تکامل اور بلندی کی طرف جانے والے راستے سے بھی لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ ایک انسانیت کے کمال کا وہ راستہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل میں بیان فرمایا، حضرت موسیٰ کی حقیقی تورات میں بیان فرمایا، اللہ کا حقیقی راستہ کہ جس پہ چل کر اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک وہ حقیقی راستہ ہے اور ایک وہ شارٹ کٹس والے راستے ہیں جو ان علماء نما لوگوں نے، چاہے یہودی علماء ہو، چاہے مسیحی علماء ہو، اور چاہے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے علماء ہو، قرآن مجید کے بتائے ہوئے تکامل اور انسانیت کی بلندی اور کمال کے راستے کو چھوڑ کر شارٹ کٹس اپنے پاس سے گھڑ کر، یہ کرو جنت میں تمہاری پکی ہو گئی، یہ کرو چٹکی بجا کر جنت میں پہنچ جاؤ گے تم۔ ایسی شارٹ کٹس بتانے والے اصل میں کیا کرتے ہیں؟ بدترین دھوکہ دیتے ہیں اپنی باتیں سننے والوں کو، کیونکہ جو وہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سننے والوں کو وہ جھوٹا ہوتا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہوتا اس وعدے سے، ان کو اپنے جرم کی پاداش میں پکڑے جائیں گے۔ اور وہ جو سن سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی موجودگی میں قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پیش کریں کہ جی ہم نے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھا تھا، ہمیں کیا پتا، اور اللہ وہ ایکسکیوز قبول کر لے، ہرگز نہیں قبول کرے گا۔ اس نے تو صاف صاف بیان فرما دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے کہ صرف لوگوں کا مال کھانے پہ یہ لوگ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ تکامل اور بلندی کی طرف جانے والے راستے سے بھی لوگوں کو روک دیتے۔ کاش ان کا پیسہ لے کر کھا جاتے، لیکن ان کا راستہ کھلا رکھتے، انہیں جھوٹ تو نہ بولتے، پیسہ کھا لیتے عوام کا، لیکن دین کے نام پہ انہیں غلط شارٹ کٹس تو نہ بتاتے جن کا نتیجہ اللہ کے ہاں گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنائی گویا کہ یہاں پہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، اے کاش صرف لوگوں کا مال ہی کھا لیتے، مال بھی کھاتے اور ان بیچاروں کو گمراہ بھی کرتے، اور لوگ قرآن سے دور لوگ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح واہ واہ کرتے ہوئے اور داد دیتے ہوئے ان کی باتیں سن کر مست ہو جاتے۔ کاش ان کا پیسہ لے کر کھا جاتے، لیکن ان کا راستہ کھلا رکھتے، ان کا پیسہ بھی کھا جاتے، ان کا راستہ بھی روک لیتے۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے بھی ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، سوچئے اس بات پر کہ آیا یہودی علماء اور مسیحی علماء اس طرح سے کہتے تھے، بات کرتے ہوں گے
کہ اللہ کے راستے پہ مت چلنا، ہرگز نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے؟ جو حقیقی تورات اور انجیل کا یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت عقائد، نظریات اور جنت میں چٹکی میں پہنچ جانا۔ غلط راستے کو صحیح راستہ کہہ کر لوگوں کو دکھانا، یہ اصل میں صحیح راستے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ ظاہر ہے جو غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ کے چل پڑے گا وہ بیچارہ کب منزل پہ پہنچے گا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی علماء سو برے عالموں میں سے وہ یہ نہیں کہتا آ کر کہ میں تمہیں اللہ کے راستے سے روک رہا ہوں، لوگ تو ماریں گے پکڑ کے اس کو۔ وہ تحریف شدہ عقائد اور نظریات کو، غلط راستے کو صحیح راستہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس طرح لوگ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں اور صحیح راستے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور ان کا راستہ بھی روک لیتے ہیں۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے۔ کاش کہ قرآن کی قدر کرنا سیکھ لیں ہم لوگ۔ فرماتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہم آواز، مادہ پرست سے بات ہو رہی ہے، اس قسم کے تحریف شدہ دین سے تم بیزار ہو، ہم تمہارے ساتھ ہم آواز ہیں۔ وہ دین جو ایسا ہو وہ دین نہیں ہے، وہ دین جو اس قسم کا ہو اس سے تو بے دینی ہی بہتر ہے، اس تحریف شدہ دین سے تو بے دین ہونا بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی بھی کبھی کبھار ظلم و ستم کی مددگار نہیں بنتی۔ آج بعض مغربی ممالک میں آپ دیکھیں، اگر ایک سفید چمڑی والا ایک سیاہ چمڑی والے کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، پورا ملک گویا اس میں زلزلہ آ گیا، اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے۔ لیکن بعض مسلمان ممالک میں دن دہاڑے بعض لوگوں کو، بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی مظاہرے نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہنے والے ظلم پر اتنے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے جتنے اپنے آپ کو وہ لوگ جو کوئی دینی معاشرہ نہیں کہتے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آیت اللہ سید علی خامنہ کہ تحریف شدہ دین انسانوں کو بے حس کر دیتا ہے ظلم کے خلاف۔ وہ تو چند تسبیحاں پڑھ کے، چند ورد وظیفے کر کے اور تھوڑا سا چندہ دے کے اپنی جنت کنفرم کر کے بیٹھا ہوا انسان، اس سے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے؟ اسے گرمی میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہی کرے گا نا جس کے اندر یہ جذبہ باقی بچا ہوگا۔ تحریف شدہ دین بے دینی سے بعض اوقات بدتر ہوتا ہے، اور اس کی پہلے بھی مثال عرض کی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کی کیا مثال دی؟ مدینہ کے یہودی رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور اوس و خزرج کو دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تمہیں مدینہ سے نکال دے گا، تمہیں یثرب سے نکال دے گا، ہم اس کے منتظر ہیں، وہ تم سے ہمارے بدلے لے گا۔ لیکن یہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے تھے یہودی، یہ ایمان لائے رسول اللہ پر؟ کون ایمان لائے؟ انصار کون بنے؟ اوس و خزرج۔ تحریف شدہ دین بعض اوقات بے دینی سے زیادہ خطرناک اور بدترین ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی۔
اگر یہودی منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہودیوں کو جانا چاہیے تھا مکہ اور رسول پاک کو دعوت کرنی چاہیے تھی مدینہ آنے کی، لیکن اوس و خزرج نے یہ کام کیا، جنہیں کفار کہا جاتا ہے، وہ گئے اور دعوت کی رسول اللہ کو۔ ان یہودیوں کو توفیق نہیں ملی۔ یہ قرآن کے قصے، یہ قرآن کریم کی عبرتیں، یہ ایسے ہی پڑھ کے اور ثواب لے کر آگے بڑھ جانے کے لیے نہیں ہے، سرنوشت ساز عبرتیں یہ گزشتہ اقوام کی۔ خلاصہ کیا کہ بعض اوقات تحریف شدہ دین کے پیروکار ان افراد سے بدتر ہو جاتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو دین کے نام پر جو چوسنی ان کے منہ میں دے دی گئی ہوتی ہے، یہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ ہر جہت سے انتہائی پستی میں گر چکے ہوتے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، وہ دین جو اس قسم کا ہو اس سے تو بے دینی ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی بھی کبھی کبھار ظلم و ستم کی مددگار نہیں بنتی، لیکن ایسا دین ان کے ہاتھ میں ایک وسیلہ، ایک عصا، ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ کن کے ہاتھ میں؟ ظالموں کے ہاتھ میں۔ کتنے تاریخ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حکمران گزرے جنہوں نے صرف دین کا کارڈ کھیلا ہے۔ اگر ان کی زندگیوں پر نگاہ ڈالی جائے، فسق و فجور سے، بے دینی سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ شراب خوری کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، زناکاریاں کرنے والے، حرام خوریاں کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کی اپنے یاروں کے ساتھ محفلیں سجانے والے، قومی خزانوں کو لوٹ لینے والے، لیکن دکھاوا کیا ہے؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے، قومی خزانے کے خرچے پر جا کر اپنے خوشامدیوں کے ساتھ اور موقع پرستوں کے ساتھ قومی غریب عوام کے سے لیے ہوئے ٹیکس کے پیسے پر جا کر حج اور عمرے بھی کراتے۔ ان ظالموں کے ہاتھ میں اس قسم کا دین ہتھیار بن جاتا ہے۔ ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے پالے ہوئے چند ملاؤں سے فتویٰ لے لیں۔ ایسے لوگ، یاد رکھیے گا، ہر مسلک، ہر فرقے کے اندر انہوں نے، اس قسم کے حکمرانوں نے کچھ لوگ پالے ہوتے جن کی پشت پر یہ دست شفقت پھیرتے رہتے اور ان کو کھلاتے پلاتے رہتے، تاکہ جب بھی ان سے کوئی فتویٰ لینا ہو، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان سے کوئی کام کروانا ہو، تو وہ دین کو ان ظالم حکمرانوں کی باندی اور لونڈی بنا کر ان کے سامنے لے آتے اور یہ دین کو استعمال کرتے، مرضی کے فتوے لے لیتے۔ تاریخ اسلام متعدد مثالیں آپ کو پیش کرے گی اس قسم کی چیزوں کی۔ جو دین اس قسم کا ہو اس سے تو بے دینی ہی بہتر ہے، اس لیے کہ بے دینی بھی کبھی کبھار ظلم و ستم کی مددگار نہیں بنتی، لیکن ایسا دین ان کے ہاتھ میں، ان ظالموں کے ہاتھ میں ایک وسیلہ، ایک عصا، ڈنڈا، ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بطور خلاصہ یہ کچھ کلیات تھی، کچھ کلی باتیں تھی توحید پر اعتقاد کے حوالے سے، ایک نظریے کے طور پر، ایک سوال کے جواب کے انداز سے۔ کون سا سوال تھا جس کا جواب ہم دینا چاہ رہے تھے؟ آیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ ساری آج کے مادہ پرست کی داستان کہ وہ
اسے خدا سے کیا ضد ہے؟ اصل میں اسے خدا سے ضد نہیں ہے، اسے اس دین کی سمجھ نہیں آ رہی جو خدا سے منسوب کر کے اور خدا کے اصلی دین کی شکل بگاڑ کر جو اس کو دکھایا گیا ہے آج کے مادہ پرست کو، اصل میں وہ اس سے بھاگ رہا ہے اور اس سے بدکتے بدکتے خدا کا بھی انکار کرنے پہ مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر اس کا نظام کہاں ہے جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے پیش کیا ہے کہ اس نظام کے تحت اس کی مخلوق بہترین زندگی گزار سکتی ہے، سب کو حقوق ملیں گے، ظلم نہیں ہوگا، مظلوم کی حمایت کی جائے گی، ظالم کو سزا دی جائے گی۔ کہاں ہے وہ دین؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے خدا کا دین؟ نہ میں اس دین کو مانتا ہوں، نہ میں اسے خدا کو مانتا ہوں۔ یہ ہے آج کی جو مادہ پرست طبقہ ہے ان کی اکثریت کا مسئلہ۔ آیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس مادی دنیا سے بالا تر کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ کوئی مضبوط ہاتھ ہے یا نہیں اس مادی دنیا سے اوپر؟ اس سوال کے جواب میں عرض کیا کہ الہی انسان اس طرح سے کہتا ہے، یعنی الہی انسان اللہ کو ماننے والا یہ جواب دیتا ہے، اور مادی انسان اس طرح سے کہتا ہے۔ ہم نے جواب دے دیا، اور تم الہی اور مادی، اب یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اس بات سے تو اپنے سامعین سے آیت اللہ سید علی خامنہئی فرما رہے ہیں، اور تم لوگ الہی اور مادی انسان کی جنگ کو کتابوں کے لیے چھوڑ دو، بہت کتابیں ہیں، وہاں جا کے پڑھ لو مادی اور الہی انسانوں نے کیا کیا دلیلیں دی ہوئی ہیں۔ ہم نے بطور خلاصہ تمہیں بات بتا دی، جس حد تک ہماری بحث سے مربوط تھا ہم نے 2 لفظوں میں کہہ دیا، یعنی مختصراً بتا دیا۔ اسلامی افکار کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جنہیں ہر ایک کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہر انسان، ہر مسلمان کو۔ ان میں سے ایک یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور وہ باتیں کہ جن کو ہر ایک کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ کون سی؟ جب آپ توحید کو پیش کریں تو ایک علمی اور پرمغز سوال کے سادہ اور خشک جواب کے انداز سے پیش نہ کریں۔ توحید کے بارے میں سوال ایک اہم ترین پرمغز ترین سوال، اس سوال کا آپ ایک خشک سا جواب دے دیں، کوئی خشک سی دلیل دے دیں، ایسا نہ کریں۔ ایک علمی اور پرمغز سوال کے سادہ اور خشک جواب کے انداز سے پیش نہ کریں، بلکہ کس طرح آپ توحید کو پیش کریں؟ بلکہ ایک ایسے مسئلے کے انداز سے پیش کریں جس کا جاننا اور نہ جاننا زندگی جتنی اہمیت رکھتا ہو، یعنی توحید کے مسئلے کو اس طرح پیش کرے پوچھنے والے کے لیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ توحید کو جاننا توحید کو نہ جاننے کے مقابلے میں زندگی کے مقابلے میں موت جیسا ہے۔ یعنی اگر مجھے توحید سمجھ میں آ گئی تو میں زندہ ہوں، اور اگر میں توحید کو نہ سمجھوں تو میں مردہ ہوں۔ اس انداز میں مسئلہ توحید پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ایک کوئی سوال کرے آ کر اس کو آپ ایک خشک سا جواب دے دیں، فلسفی سا جواب دے دیں، ایک دلیل دے دیں، اسے یہ نہ بتائیں کہ توحید زندگی جتنی اہمیت رکھتی ہے، تیری زندگی تیرے لیے کتنی اہم ہے، تیری پوری زندگی پر اثر رکھتا ہے توحید کا مسئلہ، بلکہ ایک ایسے مسئلے کے انداز سے پیش کرے جس کا جاننا اور نہ جاننا زندگی جتنی اہمیت رکھتا ہو، تقدیر کو معین کرنے والا ہو، یعنی سرنوشت ساز مسئلے کے طور پر توحید کو پیش کرے، اس طرح سے پیش کرے۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں، یعنی آیت اللہ سید علی خامنہئی فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے عرض کی آپ کو،
کہ توحید کو ایک اہم ترین، ایک سرنوشت ساز ترین مسئلے کے طور پر اس شخص کو پیش کریں جو توحید کے بارے میں آپ سے سوال کرے۔ اور یہ کام اب میں اس توحید کے مسئلے کو کس طرح پیش کرنا چاہیے، اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، کسی دوست، کسی ہمسفر، کسی ہم قدم کے ساتھ ایک راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں اور آپ کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کس بات پر بحث ہوتی ہے؟ خدا نے توفیق دی تو آئندہ درس میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ مسئلہ توحید کتنا اہم ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔